اس کے بعد ہمارے پاس ہے صف کے مسائل۔ صف جو ہے چونکہ نماز کا اہم ترین حصہ ہے، نماز کی اہم ترین چیزوں میں سے ہے کہ صف باندھنا، صف بندی کرنا۔ اور آپ ہمیشہ امام سے سنتے بھی ہو، کیا کہتے ہیں امام؟ یہاں پر جو آپ حدیث میں دیکھ رہے ہیں سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، آپ کو بعض امام یہ بھی کہتے ہوئے سنائی دیں گے، اور بعض امام استووا تراصوا اعتدلوا اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، لیکن معنی پتہ ہے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کیا معنی اس کا؟ کہ بس سنتے رہتے ہیں، بس معنی کو پتہ ہونا چاہیے نا بھائی۔ یعنی فرض کرو بھی آپ مسجد سے نکلتے ہو، آپ سے کوئی بات کرتا ہے، آپ کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی تو کیا کہو گے؟ اسے پوچھو گے تمہیں کیا بولا؟ یعنی انسان فطری طور پر اگر اس کے سامنے کوئی ایسی چیز کہی جاتی ہے تو پوچھتا ہے بھی کیا چیز ہے، تم نے کیا بولا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام ہمیشہ کہتا رہتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ البتہ ان چیزوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو کیا مانا؟ سووا صفوفکم، سو کے معنی برابر کرو، اپنے صفوں کو برابر کرو۔ فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، کیونکہ صفوں کو برابر کرنا بھی نماز کو مکمل کرنا ہے، یہ نماز کا حصہ ہے یہ۔ اس طرح جب امام کہتا ہے استووا، استووا کے معنی برابر ہو جاؤ، نہ کو آگے پیچھے نہ ہو، برابر ہو جاؤ۔ اور تراسو کے معنی ساتھ ساتھ مل کے کھڑے ہو، ساتھ ساتھ مل کے کھڑے ہو، برابر ہو، آگے پیچھے نہ ہو، اور ساتھ ساتھ مل کے کھڑے ہو، یہ معنی ہے استووا تراسو۔ اور بعض اعتدلوا بھی کہتے ہیں کہ برابر سے ہی کھڑے ہو۔ اس طرح حدیث آپ کے سامنے دی گئی، حدیثیں آگے آ رہی ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم جب صف میں کھڑے ہوتے تھے تو اپنے ساتھی کے ساتھ کندھا اور پاؤں دونوں ملے ہوتے تھے، ہر نمازی کا دوسرے نمازی کے ساتھ کندھا اور پاؤں ملے ہوتے تھے۔ اور ملانے کا طریقہ یہ ہے جو آپ صف میں دیکھ رہے ہیں۔ کیسے ملے گے کندھے اور پاؤں؟ کہ جب ہر کوئی اتنی جگہ پر کھڑا ہو جتنی جگہ اس کے لیے ضرورت ہے، آپ کا جتنا جسم ہے اس کے مطابق اپنے پاؤں کھولیے، سمجھے نا؟ اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھول کر کھڑے ہوں گے تو آپ کا دوسرے کے ساتھ کندھا بھی مل جائے گا اور پاؤں بھی مل جائے گا۔ لیکن اگر پاؤں زیادہ کھول لیں گے، اس طرح بعض لوگوں کو بیوقوفی دیکھی ہے، تو پھر جو ہے پاؤں تو ممکن ملا دیں لیکن کندھا نہیں ملے گا، اور یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے سنت جو ہے کندھا اور پاؤں دونوں کو ملانا ہے، تو دونوں کو ملا کر کھڑے ہونا۔ آگے چلتے ہیں، خیر مسائل کی طرف آتے ہیں۔ یہ حالانکہ عرب زیادہ سب سے زیادہ یہ عرب بلاتے ہیں، آپ باقی بس دیکھیے بعض لوگ اس کام کو کرتے ہیں جہالت کے طور پر۔ عربوں کے اندر یہ کام جہالت کہہ لیجیے، لا علمی کہہ لیجیے، یہ نہیں کہ وہ کسی فقہی مسئلے کے طور پر کر رہے ہیں۔ زبان جانتے ہیں، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ صرف جہالت لا علمی، بعض اوقات جہالت لا علمی ہوتی ہے اور بعض اوقات تعصب ہوتا ہے۔ یہ میرے ساتھ جو کوئی لیبر کا آدمی کھڑا ہے میں اس کے ساتھ پاؤں ملاؤں، یہ جہالت ہے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے، سمجھے نا؟ سب سے بڑا جاہل یہ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ جو کھڑا ہے لیبر کا آدمی ہے، اس کو گھٹیا سمجھ رہا ہے، یہ گھٹیا سمجھنے والا خود گھٹیا ہے، سمجھے نا؟ اصل حقیقت یہ ہے۔ تو لیکن عربوں کے ہاں تو صرف جہالت کا یا لاپرواہی کا کہہ لیجیے، لیکن ہمارے ہاں باقاعدہ دین کے طور پر، ایک مسئلے کے طور پر یہ چیز کی جاتی ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ یہ کام نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ تو ان کے دین میں ہے ہی نہیں یہ چیز، ان کے دین میں یہ چیز نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں پیرس مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی تو وہاں پر دو نوجوان تھے، کسی مدرسے کے طالب علم کہہ لیجیے، یہاں پر جو قاری بن کر آتے ہیں اوقاف وغیرہ میں مؤذن بننے کے لیے، ان کے ساتھ کو کھڑا تھا عربی سوری یا مصری تھا، کو پاؤں ملانے لگا، انہوں نے پاؤں دور کر لیا۔ یہ کوئی عام جاہل لوگ نہیں ہے، مدرسے کے طالب علم ہیں، لیکن ان بیچاروں کی تربیت یہ کی گئی ہے کہ پاؤں ملانا گناہ ہے، یہ تربیت ہے۔
یہ اب مسئلہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے، کس امام کا قول ہے؟ ہمیں آج تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ملا کہ کسی امام نے کہا ہو کہ پاؤں سے پاؤں ملانا گناہ ہے. لیکن ہمارے ہاں، ہمارے ملکوں میں، پاک و ہندوستان میں خاص طور پر یہ چیز باقاعدہ مسلک کے طور پر کی جاتی ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملانا فلاں لوگوں کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے. ہاں فلاں مسلک والے ملاتے ہیں، دوسرے نہیں ملاتے. عجیب بات ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آگے آپ کہتے ہیں، سمجھ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ کے سامنے جو دیا ہے نا صف کے، اس سے بخاری کی حدیث ہے حضرت انس کی، کہ ہم جب سب آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے تو ہمارا ہر ایک کا کندھا دوسرے کے کندھے کے ساتھ، پاؤں دوسرے کے پاؤں کے ساتھ ملا ہوتا تھا. لیکن اس کا مسئلہ کہاں سے انہوں نے لیا ہے کہ کون سا دین ہے، کس نبی کا دین ہے، کچھ پتہ نہیں. تو ان کے ہاں دین کے طور پر یہ چیز کی جاتی ہے، یعنی کہ لاپرواہی کے طور پر. عربوں کے ہاں لاپرواہی ہوگی اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی، لیکن ہمارے ہاں دین کے طور پر. اور میں جو آپ کو ابھی واقعہ بتایا ہے، طالب علموں کا واقعہ بتایا ہے کہ جو کسی مدرسے سے پڑھ کر آئے تھے، کہ جو مدرسے سے تعلیم ان کو ملی تھی کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملانا، یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے. تو یہ ہے اصل سب سے بڑی جو ہے سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی یہ غلطی یہاں پر ہوتی ہے کہ جب ایک آدمی کو دین کے طور پر، مسئلے کے طور پر کوئی چیز غلط بتائی جائے. وہ آدمی ویسے لاعلمی کے طور پر، جہالت کے طور پر، لاپرواہی کے طور پر چیز کرے، وہ الگ بات ہے. اور جس طرح کے لاپرواہی کرنے والے جہالت، ان کو سمجھاؤ تو سمجھ بھی جاتے ہیں. ان کو اگر سمجھاؤ نا تو سمجھ بھی جاتے ہیں. لیکن جو دین کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جتنا سمجھا لو، وہ اس عربی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہاں سے فوراً بھاگ گئے. بات سننا گوارا نہیں کی انہوں نے. اس کا تعصب، ہر درمی، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے ہمارے ملکوں میں خاص طور پر، کہ جہاں پر لوگوں کو کسی خاص طریقے پر ان کی تربیت کی جاتی ہے. طالب علموں کو ایک خاص سانچے میں ڈالا جاتا ہے، تم یہ ہو بس، اور تم نے کسی کی بات سننی نہیں. تمہیں کوئی لاکھ آیتیں سنا لے، حدیثیں سنا لے، کسی کی بات نہیں سننی، بس تم یہ کرنا ہے. یہ ہے اصل وہ تعصب، ہر درمی، اندھی تقلید. تو خیر بات کر رہے تھے تو صف کے مسائل کی، میرے خیال ساتھیوں نے یہ کلپ نہیں بنائے، ہم یہاں سے پڑھ لیتے ہیں آگے سے. ہو گیا، ختم ہو گیا. میرے پاس ہے کتاب، کتابیں ویسے ساتھ رکھا کریں، سمجھے نا، کتابیں ساتھ رکھا کریں. اچھا، صف کے مسائل میں 64 نمبر مسئلہ میں تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے امام کو صف سیدھی کرنے اور ساتھ ساتھ مل کر کھڑے ہونے کی ہدایت کرنی چاہیے. جب تکبیر ہو جائے، اقامت ہو جائے، تو تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے امام کا فرض ہے کہ نمازیوں کے صفیں سیدھی کرے. کہے بھی استوو، برابر ہو جاؤ، تراسو، ساتھ مل کے کھڑے ہو، اور ان کو دیکھے بھی، ان کو چیک بھی کرے. اب بعض امام بتیوں کے ہاں تو کہتے ہی نہیں، سیدھا امام کھڑے ہو کر اللہ اکبر، بس کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پیچھے لوگ کیسے کھڑے بھی کہیں کھڑے، سمجھے نا، وہ سیدھا مسئلے پر چڑھ کے اللہ اکبر، بس. بتیوں کے ہاں تو یہ ہوتا ہے. بعض لوگ کہنے کو کہتے ہیں استو تراسو، یا برابر کھڑے ہو جاؤ، لیکن دیکھتے نہیں کہ لوگوں کا حال کیا ہے، لوگ برابر ہے کہ نہیں. سنت کیا ہے؟ دیکھیے آپ کے سامنے حدیث میں کیا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے ہماری طرف چہرہ کرتے، یعنی بجائے قبلہ کی طرف، لوگوں کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہوتے، اور ان کو برابر کھڑے ہونا کیا کہتے، ساتھ مل کے کھڑے ہونا کیا کہتے، اور دیکھتے بھی کہ واقعی صحیح کھڑے ہیں، کہیں آگے پیچھے تو نہیں ہے، دیکھتے باقاعدہ چیک کرتے. تو یہ امام کے فرائض میں سے فریضہ ہے، فرض ہے کہ صفوں کو دیکھنا اور لوگوں کو ساتھ مل کے کھڑے ہونے کا حکم دینا. 65 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں سیدھی کرنے کی تاکید فرمائی ہے. صف میں کندھے کے ساتھ کندھا اور قدم کے ساتھ قدم ملانے چاہیے، جس طرح کہ ابھی آپ حدیث دیکھ رہے ہیں سامنے سید انس کی. آپ ماتے عقیم الصفوفکم، آپ ماتے کے صفوں کو قائم کرو. فإنی اراکم من وراء ظہری، کہ میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے معجزہ تھا کہ آپ جس طرح آگے دیکھتے تھے، اس طرح اپنے پیچھے والوں کو دیکھتے تھے. ہمیں تو نظر نہیں آتا پیچھے والے کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ پیچھے والوں کو بھی ایسے دیکھ سکتے تھے جس طرح آپ آگے والوں کو دیکھ سکتے تھے. تو آپ مانتے کہ میں تم کو اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں. اور مزید حضرت انس فرماتے ہیں، یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے، کان احدنا
یلزق منکبہ منکب صاحبی وقدمہ بقدمہ، کہ ہم میں سے ہر ایک نمازی اپنے دوسرے نمازی کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑا ہوتا تھا۔ اور تیسری حدیث میں فرماتے ہیں لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، کہ آپس میں بکھر کر کھڑے نہ ہو، آگے پیچھے کھڑے نہ ہو، اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ تمہارے دل بھی بکھر جائیں گے۔ اور دیکھیے انسان کے بعض اوقات ظاہری اعمال اس کا اثر دل پر پڑتا ہے، مل کر کھڑے ہوں گے، صف سیدھی ہوگی تو دل بھی اللہ تعالیٰ ملا دیتا ہے، دلوں کو بھی اللہ ملا دیتا ہے۔ لیکن جب ساتھ کھڑے ہونا ہی نہیں، دور کھڑے ہونا ہے، تو پھر دل بھی دور ہے، اور اسی وجہ سے نمازی تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن دل میں دوسروں کے خلاف نفرتیں، بغض اور حسد اور کیا کچھ ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے۔ آپ نے ایسے نہیں فرمایا کہ اگر تم بکھر کر کھڑے ہوگے، صحیح کھڑے نہ ہوگے تو تمہارے دل بھی بکھر جائیں گے، اور بکھرے ہوئے دل آپ کے سامنے آ جائیں کہ جب صف سیدھی نہیں کرتے، ساتھ مل کر ہی کھڑے ہوتے، بکھرتے ہیں تو دل بھی بکھر گئے ہیں، دلوں کے اندر بھی دوریاں آ گئی ہیں، ان کے اندر نفرتیں پیدا ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، آپ نے صحابہ کو مایا کیا تم اس طرح کی صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اللہ کے ہاں صفیں بناتے ہیں؟ صحابہ کو فرمایا کہ تم اس طرح کی صفیں بناؤ کہ جس طرح فرشتے اللہ کے ہاں صفیں بناتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں؟ اور آپ میں کہ یتمون الصفوف الاول، کہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں۔ اب یہ مسجد میں کتنی صفیں ہیں؟ تقریباً میرے خیال کو 30-40 صفیں ہیں یا 20-25 صفیں ہوں گی۔ تو اگلی صف میں جگہ ہے تو پہلے اگلی صف کو مکمل کرو، ہاں اس کے بعد پیچھے صف شروع کرو۔ آتے ہیں پیچھے صف شروع ہو چکی ہے، اگلی صف میں ایک آدمی کی جگہ ہے، پہلے وہاں پر جاؤ، سمجھے نا؟ تو یہ ہے فرشتوں کی صفیں، اور یہی ہماری صفیں بھی ہے۔ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، اور اس طرح دوسرا فرشتے کیا کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ فرشتے ساتھ ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں، دور کھڑے نہیں ہوتے۔ آپ ماتے کہ تم بھی ایسے ہی صفیں بناؤ۔ اسی طرح تیسری اور حدیث میں آپ ماتے ہیں وَلَا تَذَرُوا فُرُوجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو۔ کہ شیطان نماز پڑھتا ہے، کیا خیال ہے؟ نماز پڑھتا ہے تو اس کو پڑھائے نماز اپنے ساتھ کھڑا کرے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز کو خراب کرتا ہے، نماز کو خراب کرتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب آذان ہوتی ہے نا تو شیطان مسجد سے بھاگتا ہے، دور چلا جاتا ہے جہاں سے اس کو آذان کی آواز نہ آئے، اور پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر مسجد میں آ جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ نمازیوں کی نماز کو خراب کرنے کے لیے۔ اور کھڑا کہاں ہوتا ہے کہ جو ہم نے اس کی جگہ چھوڑی ہوتی ہے نا، شیطان کے لیے جگہ جو چھوڑی ہوتی وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ اور اسی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے بدعتیوں کی نمازیں جو ہیں وہ دور دور کیوں کھڑے ہوتے ہیں، تاکہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ ہی کھڑا رکھیں، اس کو دور نہ کریں۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے ان لوگوں کا حال کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو ملانے کا حکم دے رہے ہیں، شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ شیطان کے لیے جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو رہے ہیں، سمجھے نا؟ اور شیطان پھر ساتھ کھڑا ہو کے کیا کرتا ہے؟ آپ کو وہ چیزیں یاد دلاتا ہے جو کبھی آپ کو یاد نہ آتی۔ کہا جاتا ہے کہ کسی آدمی نے کوئی چیز کہیں رکھ دی، رکھ کر بھول گیا کہاں رکھی ہے، یاد نہیں آ رہی، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ میں نے کوئی چیز کہیں رکھی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی۔ امام صاحب نے کہا کہ وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھو، اللہ خیر کرے گا۔ تو وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو تو شیطان آ گیا اور یاد دلا دیا کہ تیری چیز کہاں پڑی ہے، اور آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا خیر اس کا، سمجھے نا؟ کہ کتنی چیزیں ہیں جو نماز میں یاد آتی ہیں، ویسے یاد نہیں آتی۔ کون یاد دلاتا ہے؟ شیطان۔ اللہ کو لحاظ اس شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑا کریں۔ آپ ماتے ولا تذروا فروجات للشیطان، شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں شیطان کو تمہارے درمیان جو جگہ خالی ہے اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح بکری کا چھوٹا بچہ وہاں پر کھڑا ہو، یعنی باقاعدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں شیطان، کہ شیطان بکری کے بچوں کی طرح وہاں پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جو تھوڑی جگہ چھوڑی ہوتی ہے لوگوں نے آپس میں آپ درمیان میں، اور پھر ان کی نمازیں خراب کرتا ہے۔ ومن وصل صفا وصلہ اللہ، صفوں کو ملانے کا بھائیو کتنا اجر ہے۔
ان کو نہ ملانے کا کتنا بڑا گناہ ہے. اب مانتے کہ جس نے صف کو ملایا اللہ اس کے ساتھ اپنا تعلق ملا لیتا ہے, تعلق جوڑ لیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ جس نے صف کو ملایا, یعنی لوگ دور کھڑے ہیں اسے آ کے لوگوں کو ساتھ کر دیا, درمیان میں گیپ تھا, کھڑا ہو گیا, صف پوری ہو گئی, صف ملا دیا. ومن قطع صفا قطعہ اللہ, اور جس نے صف کو کاٹا, کاٹنے سے برا دور دور کھڑا ہوا, صف میں خالی جگہ چھوڑ دی, اللہ تعالیٰ پھر اس سے بھی اپنے تعلق توڑ لیتا ہے. اللہ سے تعلق جوڑنا ہے تو صفوں کو جوڑے, اللہ سے تعلق توڑنا ہے تو صفوں کو توڑ دیں. یہ ہے ایک طبی نتیجہ, ایک ظاہری نتیجہ. جس طرح دل بکھرتے ہیں ایسے اللہ کے ساتھ بھی تعلق یا تو جڑ جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے. صفوں کو ملانے سے تعلق تو جڑ جاتا ہے اور نہ ملانے سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. نمازی کو اپنے جسم کے مطابق ٹانگیں کھولنا چاہیے. ایسا کرنے سے کندھے سے کندھا بھی مل سکتا, اور یہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے. یعنی انسان اپنے جسم کے مطابق ٹانگیں کھولے. کسی کا جسم دبلا پتلا ہے اس کے مطابق, کسی کا جسم بھاری ہے اس کے مطابق ٹانگیں کھولے. اس کا نتیجہ ہوگا کہ پاؤں بھی مل جائیں گے, کندھے بھی مل جائیں گے. 66 مسئلہ میں صف سیدھی کیے بغیر نماز نامکمل رہتی ہے. اگر صف کو سیدھنے کریں گے تو نماز مکمل نہیں ہوگی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ سووا صفوفکم, صفوں کو سیدھا کرو. فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ, کہ صفوں کو سیدھا کرنا نماز کو قائم کرنے میں سے ہے. کیا مطلب؟ نماز کو قائم کرنے میں سے کہ صفوں کو سیدھا کرنا نماز کا حصہ ہے, نماز کا جز ہے. اس کو سیدھا کرو گے تو نماز مکمل ہے, صف سیدھی نہیں تو نماز مکمل نہیں ہے. مکمل نہ ہونے کا معنی کہ بعض اوقات ممکن ہے ویسے ہی پوری نماز کا اجر ضائع ہو جائے, یا جس قدر اس میں کمی ہے اسی قدر نماز کے اجر میں کمی ہو جائے گی. صف سیدھی کرنے کے لیے نمازیوں کو ایڑیاں برابر ہونا چاہیے. آج یہ دیکھیے صف کیسے برابر ہوگی. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پاؤں کا اگلا حصہ برابر کرتے ہیں, لیکن کیا سبھی کے پاؤں برابر ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہاں, کسی کا پاؤں ماشاء اللہ اتنا لمبا ہوتا ہے اور کسی کا اتنا سا ہوتا ہے, لیکن ایڑیاں اگر برابر کریں گے تو سبھی برابر ہو جائیں گے. کیونکہ ایڑیاں عام طور پر اس میں زیادہ فرق نہیں ہوتا, ہوگا بھی معمولی آدھے سینٹی کا اس طرح کا ہوگا. عام فرق جو ہے پاؤں کے آگے لمبا ہونے میں ہوتا ہے. اس لیے ایڑیاں برابر کرنا چاہیے, نہ کہ پاؤں کا اگلا حصہ. تو اگر ایڑیاں برابر کریں گے تو سب برابر ہو جائیں گے. اسی طرح 67 میں دین کا علم رکھنے والے اور سمجھدار لوگ امام کے پیچھے پہلے صف میں کھڑے ہونے چاہیے. حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ, کہ میرے پیچھے وہ کھڑے ہوں جو لوگ سمجھدار ہوں, علم والے ہوں. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, پھر اس کے بعد جو ان سے کم ہے, پھر ان کے بعد جو ان کے کم ہے. تو امام کے پیچھے اس طرح کے لوگوں کو کھڑا کرنے کا حکم دینے کا کیا مقصد ہے؟ آپ مانتے کہ میرے پیچھے یا امام کے پیچھے سمجھدار علم والے لوگ کھڑے ہوں. کس لیے؟ امام کو غلطی ہو جاتی ہے, امام کہیں بھول جاتا ہے تلاوت میں, کسی چیز میں غلطی کر بیٹھتا ہے سجدے رکوع میں, تو تاکہ پیچھے والے اس کو بتا سکیں کہ یہاں پر کیا کرنا ہے. اب وضو ٹوٹ گیا, اس کو نماز سے چھوڑنا پڑ گئی کسی وجہ سے, تو پیچھے تاکہ کوئی کھڑا ہو جو نماز کو آگے کنٹینیو جاری کروا سکے. سمجھے نا؟ ہم آگے پڑھیں گے امامت کے مسائل میں کہ اگر امام کسی وجہ سے اس کو نماز چھوڑنا پڑ جائے تو کیا کرنا ہوگا اس کو. تو ظاہری بات ہے اگر اس کے پیچھے کوئی قریب کھڑا ہوگا تو اس کو آگے کر دے گا, یا خود کو آگے ہو کے نماز مکمل کروا دے گا. لیکن اگر پیچھے جاہل لوگ کھڑے ہوں گے وہ دیکھیں کہ دوسرے کو کہ کیا کرنا ہے یہاں پر. سمجھے نا؟ اس لیے یہاں پر سمجھدار لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے. اچھا, لیکن سمجھدار لوگوں کے کھڑے ہونے کا حکم جو دیا ہے, اس کا مطلب کہ اگر کوئی دوسرا کھڑا ہے تو اس کو وہاں سے ہٹا دے, یہ نہیں ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ سمجھدار لوگوں کو چاہیے کہ پہلے آئے تاکہ یہ اس جگہ پر کھڑے ہو سکے. ورنہ اصل یہ ہے کہ جہاں پر پہلی صف میں کھڑا ہو گیا وہ اس کا حق ہے, اس کو وہاں سے ہٹانے کی اجازت نہیں ہے, حتیٰ کہ بچہ بھی کیوں نہ ہو. حتیٰ کہ بچہ بھی کیوں نہ ہو, جو سمجھدار بچہ ہے 6-7-8 سال کا, اگر پہلی صف میں کھڑا ہو گیا پہلے سے آ کر, اس کو وہاں سے ہٹانے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے بعض جاہل لوگ حدیثوں کو غلط سمجھتے ہیں. اس حدیث کو بھی یہاں پر سمجھدار بڑے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے.
بچوں کو پیچھے کر دیا، یہ غلط ہے بھائی، جہالتیں ہیں نا. اس لیے پہلی صف میں جو پہلے آ کے کھڑا ہو گیا، چاہے وہ عالم ہو، جاہل ہو، بڑا ہو، بچہ ہو، اس کا حق ہے وہاں کھڑے ہونے کا. اس کو کسی کو وہاں سے ہٹانے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی ہٹاتا ہے تو مجرم ہے، گناہ کا ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر. تو یہ ہے امام کے پیچھے کس طرح کے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے. 68 میں پہلی صف کی فضیلت کیا ہے، اور یہ چیزیں ہم اس پہ پڑھ رہے ہیں بھائیوں تاکہ ہم اس پر عمل کریں، تاکہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں. پہلی صف کی فضیلت کیا ہے؟ تب وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لو يعلم الناس النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا يستهموا عليه لاستهموا. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان کہنے میں اور پہلی صف میں شریک ہونے میں کتنا بڑا اجر ہے، اگرچہ ان کو قرآن اندازی کرنا پڑے. قرآن اندازی جانتے ہیں نا، قرآن ڈالنا، تو چاہے ان کو قرآن ڈال، بھائی اذان تو ایک آدمی کہے گا نا. اس مسجد میں 100 آدمی نماز پڑھتا ہے، 200 آدمی، تو 200 آدمی اذان تو ہی کہے گا، اذان تو ایک کہے گا. اسی طرح پہلی صف میں بھی فرض کرو صف میں کتنے آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں، فرض کرو 50 آدمی، اب یہاں پر 500 آدمی ہیں، تو ظاہری بات پہلی صف 50 آدمی کھڑے ہو سکیں گے. تو اگر لوگوں کو قرآن ڈال کر بھی پہلی صف میں آنا پڑے، قرآن ڈال کر بھی ان کو اذان کہنا پڑے، تب بھی وہ قرآن ڈالنے کے لیے تیار ہوں تاکہ ان کو پہلی صف مل جائے یا اذان کہنے کا موقع مل جائے. اب یہ پورا کہیں گاڑی کا نکلنا ہو تو پھر تو بڑے آگے بڑھ کر ہوتے ہیں، سمجھے کہ قرآن اندازی ہو رہی گاڑی نکلنے میں. اور انعامی کچھ سکیم ہے کہ وہاں تو ہم بڑے قرے نکالتے ہیں، لیکن اس قرے میں کبھی سوچا ہی قرآن نکالنے کا، قرآن ڈالنے کی ضرورت تو کیا، بلکہ سوچے نہیں کبھی. اللہ کل ہے، یہ ہیں جو کام کرنے والے ہیں. اصل یہ ہے جو کمپٹیشن کرنے والا ہے کہ اذان کہنے میں، ویسے تو یہاں پر تو مؤذن چونکہ اوقاف کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، لیکن یہ وہاں کی بات کریں جہاں پر کوئی مؤذن نہ ہو، کوئی بھی اذان دے دے، وہاں پر پھر یہ ہے کہ کوشش کی جائے اذان دینے کی، پہلی صف میں آنے کی کوشش کی جائے، وہاں پر شریک ہونے کی. اور الحمدللہ آسان ہے کہ تھوڑا جلدی آ جائے، نماز سے کچھ دیر پہلے آ جائے، اس سے پہلی صف جگہ مل جائے گی. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّحْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ. اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلے آنے میں کتنا اجر ہے تو لوگ پہلے آنے کی کوشش کریں. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. اس طرح اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں کتنا اجر ہے، اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل گھسڑ کے آنا پڑے تب بھی وہ گھٹنوں کے بل آئیں. بچہ جس طرح ہوتا ہے نا، بچہ کیسے چلتا ہے، ہاں کرالنگ کر کے، تو ان کو کرالنگ کر کے بھی آنا پڑے تو تب بھی وہ مسجد میں آئے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز میں شامل ہونے کا کتنا اجر ہے. تو اللہ کل حال اس حدیث سے پتہ چلا کہ پہلی صف میں شریک ہونے کی کوشش کرنا چاہیے. 69 میں پہلی صف مکمل کرنے کے بعد دوسری صف میں کھڑا ہونا چاہیے. جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک دوسری صف شروع کریں. پہلی مکمل ہوگی پھر دوسری شروع کریں، دوسری مکمل ہوگی پھر تیسری شروع کریں. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتم الصف المقدم ثم الذی یلی، کہ پہلے اگلی صف مکمل کرو، پھر اس کے بعد پیچھے والی، پھر اس کے بعد پیچھے والی. فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. اگر کوئی صف میں کمی ہو تو کون سی صف میں کمی ہونی چاہیے؟ آخری صف میں. آخری صف میں جتنے آگے باقی صف خالی ہوگی، ظاہری بات ہے، لیکن اگلی صفوں میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، وہ پوری ہونی چاہیے. 70 نمبر میں اگر پہلی صف میں جگہ ہو تو پچھلی صف میں اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی. صف میں جگہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے ایک آدمی کی، پھر بھی آدمی پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ مانتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی. بلکہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا صف کے پیچھے کھڑا اکیلا نماز پڑھ رہا، آپ نے اس آدمی کو نماز کو دہرانے کا، لوٹانے کا، رپیٹ کرنے کا حکم دیا کہ نماز نہیں ہوئی، نماز کا دوبارہ پڑھو. اتنا بڑا گناہ ہے اکیلے آدمی کا کھڑا ہونا صف کے پیچھے، جبکہ صف میں جگہ ہو. لیکن اگر صف میں جگہ نہ ہو پھر آدمی اکیلا کھڑا ہو سکتا ہے، سمجھے نا. آپ آتے ہیں، اگلی صف ساری مکمل ہے، اس میں کوئی جگہ نہیں ہے، تو آپ پیچھے اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں. اگرچہ نماز کے آخر تک آپ کے ساتھ کوئی بھی آ کے نہ ملے، آپ اکیلے ہی رہیں، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی مجبوری ہے کہ آگے صف میں جگہ نہیں ہے. اچھا، بعض یہ کہتے ہیں کہ آگے اگلی صف سے کسی آدمی کو کھینچ کے ساتھ لے آؤ تاکہ آپ اکیلے نہ رہو. کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں ایک ضعیف حدیث آتی ہے، ضعیف حدیث ہی نہیں ہے،
اور ضعیف حدیث کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ سے ثابت نہیں ہے، جو آپ سے ثابت نہیں پھر ہم اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے، سمجھے نا؟ تو ضعیف حدیث آتی ہے، لیکن وہ چونکہ حدیث ضعیف ہے اس لیے اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے اگلی صف سے آدمی کو کھینچنا یہ کام سنت سے ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت بھی نہیں ہے، اور اس میں اور بھی کئی قباحتیں ہیں، اور بھی کئی غلط کام ہے۔ غلط کیا ہے کہ اس آدمی کو جو آگے سب میں کھڑا تھا پیچھے لانے میں، اس کو اگر افضل جگہ سے اس جگہ پر لے جو افضل نہیں ہے، اگلی صف میں آپ نے کیا کر دیا؟ ہاں، خلل پیدا کر دیا، اگلی صف میں جگہ خالی کر دی، حالانکہ سب کو ملانے کا حکم ہے، اور جس آدمی کو پیچھے کھینچا ہے اس کو ڈسٹرب بھی کیا، ظاہری بات ہے، وہ ویسے ہی پریشان ہو گیا، آپ کو کہاں لے کے جا رہے، سمجھے؟ اس لیے سنت کے بھی خلاف ہے کام، اور ویسے بھی اس میں طرح طرح کے نقصانات ہیں، تو اس لیے اگر آپ صف میں جگہ نہیں ہے تو اکیلے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن اگر جگہ ہے پھر بھی اکیلے کھڑے ہوتے ہیں پھر جگہ پھر نماز نہیں ہوگی۔ 71 میں ستونوں کے درمیان صف بنانا ناپسندیدہ ہے۔ اس مسجد میں کوئی ستون نہیں ہے، لیکن اکثر مسجدوں کے اندر پلر ہوتے ہیں، تو پلروں کے درمیان صف بنانا، یعنی ایسی جگہ صف بنانا جس میں درمیان میں پلر آ رہا ہو، یہ ناپسند ہے، مکروہ ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ پلر کی وجہ سے صف کٹ رہی ہے، اصل یہ کہ صف میری ہو، سمجھے نا؟ یعنی فرض کریں اگر یہاں پر پلر ہوتے سب جگہ پر تو صف بن جاتی، تو جہاں جہاں پلر آتا وہاں صف کٹی ہوتی، اس لیے آپ نے پلروں کے درمیان صفیں بنانے سے منع کیا ہے، اس کو مکروہ سمجھا ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہو تو، اگر اور جگہ نہ ہو، مسجد چھوٹی ہے، نمازی زیادہ ہے، تو پھر پلروں کے درمیان بھی صفیں بنا سکتے ہیں کیونکہ ضرورت ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ معاویہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ستونوں کے درمیان، پلروں کے درمیان صفیں بنانے سے منع کیا جاتا تھا اور وہاں سے ہٹا دیا جاتا تھا۔ 72 نمبر مسئلہ میں دو آدمیوں کی جماعت میں مقتدی کو امام کے دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے، اور جب تیسرا آدمی آ جائے تو دونوں مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اب یہاں پر صف کے مسائل پڑھ رہے ہیں ہم، تو اگر تو آدمی اکیلا ہے تو ٹھیک ہے، جہاں بھی کھڑا ہو جائے، اگر دوسرا آدمی ساتھ ہے تو دو آدمیوں کی بھی جماعت ہو جاتی ہے، ایک آدمی جماعت کروا رہا ہو اور دوسرا اس کے ساتھ ہو، تو ساتھ والا کہاں کھڑا ہو؟ اس کے دائیں طرف، اس کے رائٹ میں، سمجھے نا؟ اس کے رائٹ میں کھڑا ہوگا، لیفٹ میں نہیں۔ امام لیفٹ میں ہوگا اور جو اس کے مقتدی ہے اس کے ساتھ نماز پڑھنے والا وہ رائٹ میں ہوگا۔ ہاں، برابر ہوں گے، یہ بھی بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، برابر ہوں گے، آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ جب دونوں ہیں تو برابر ہوں گے، یہ نہیں کہ ہمارے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام تھوڑا آگے ہو جاتا ہے تھوڑا سا پیچھے، یہ غلط ہے ابھی نہیں، بتایا جس نے بتایا اس نے غلط بتایا آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے برابر کھڑے ہونے کی ہے، اگر دو آدمی ہیں تو برابر کھڑے ہوں گے، دونوں کے پاؤں ملے ہوں، برابر ملے ہوں، سمجھے؟ جس طرح صف پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر تیسرا آ گیا، آپ نے نماز شروع کی، دو آدمی ہیں، پھر تیسرا بھی آ گیا، تو کیا کریں گے؟ یا تو امام کو آگے جگہ ہے تو آگے بڑھ جائے، اور بہتر یہ ہے کہ جو ساتھ کھڑا ہے وہ پیچھے، دونوں پیچھے چلے جائیں، اس میں دیکھا جائے کہ بہتر کیا چیز ہے۔ اگر پیچھے جگہ جانے میں زیادہ مناسب ہے تو پیچھے چلے جائیں، اگر پیچھے جگہ نہیں فرض کرو تو امام آگے بڑھ جائے اور اس پیچھے سب جو ہے اور تین آدمی چار آدمی جو بھی ہوں پیچھے کھڑے ہوتے رہے۔ اس کے بارے میں حضرت جابر کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت جابر آپ کے بائیں طرف آ کے کھڑے ہو گئے، لیفٹ میں، آپ نے ان کو گھما کر اپنے دائیں طرف کھڑا کیا۔ اس کے بعد ایک اور بھی آدمی آ گیا جبار نام کا، وہ بھی آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، آپ نے دونوں کو اپنے پیچھے کر دیا، دونوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر دیا۔ تو یہ ہے، اگر ایک آدمی ہے تو ساتھ کھڑا ہوگا برابر، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو پھر وہ پیچھے کھڑے ہوں گے، دو ہو یا تین ہو، جتنے بھی ہوں۔ 73 میں اگر مرد، بچے اور عورتیں ہوں تو پھر صفوں کی ترتیب کیسے ہو؟ مرد بھی ہیں بڑے، بچے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، پھر صف کی ترتیب کیا ہو؟ امام کے پیچھے مرد ہوں یعنی بڑی عمر کے، اور بچے مردوں کے پیچھے ہوں اور عورتیں ان کے پیچھے ہوں، سمجھے نا؟ یہ اس وقت ہے کہ جب ایک ہی وقت میں سبھی لوگ آئے، ایک ہی وقت میں مسجد میں سبھی لوگ آئے، مرد بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، فرض کرو تو ہم کہیں گے کہ مردوں کو آگے کرو گے، مرد آگے کھڑے ہو جائیں، بچے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور عورتیں جو ہیں اگر فرق اسی حال میں ہیں تو سب سے پیچھے، حال کے پچھلی طرف جو ہے عورتیں کھڑی ہو گئی۔ تو یہ ہے ترتیب
لیکن جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ اگر بچہ پہلے سے آگے پہلی صف میں بیٹھ گیا، پہلی سے اگلی صفوں میں آ گیا ہے تو اس کو وہاں سے ہٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک منٹ میں مکمل کر لیتا رہا۔ حضرت انس کی حدیث سے فرماتے ہیں صلیت انا ویتیم فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وامی ام سلیم رضی اللہ عنہا خلفنا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں نماز پڑھائی، حضرت انس کے گھر میں نماز پڑھائی تو آپ کے پیچھے کون تھے؟ حضرت انس تھے، اور گھر میں ایک یتیم بچہ تھا، گھر میں ایک یتیم بچہ تھا۔ کہتے ہیں حضرت وہ یتیم بچہ میرے ساتھ کھڑا ہو گیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، اور حضرت انس کی والدہ ام سلیم ان کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ کہاں کھڑی ہوئی؟ ان کے پیچھے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگرچہ عورت ماں بہن بیوی بھی کیوں نہ ہو، مرد کے ساتھ کھڑی ہی ہوگی، پیچھے کھڑی ہوگی، سمجھے نا، پیچھے کھڑی ہوگی۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر بچے اور مرد ایک جگہ پر ایک طرف، بچے پیچھے کھڑے ہوں گے، مرد آگے ہوں گے۔ 74 میں عورت مردوں کے ساتھ صف نہیں بنا سکتی، اسی مسئلے کی مزید وضاحت ہے۔ عورت جو ہے مردوں کے ساتھ صف نہیں بنا سکتی، یعنی عورتوں کے صفیں الگ ہوں، مردوں کے صفیں الگ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، حضرت عائشہ نے ہمارے پیچھے نماز ادا کی، جبکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ساتھ کھڑا تھا، آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، سمجھے نا۔ حضرت عباس حضرت ابن عباس آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہے، یعنی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی۔ تو اس لیے ہم یہاں پر مزید وضاحت کرتے ہیں کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت نماز پڑھ رہے ہیں، خاوند بیوی یا ماں بیٹا یا بہن بھائی، کوئی بھی مرد عورت، ایک مرد اور ایک عورت نماز پڑھ رہے ہیں تو مرد آگے ہوگا، عورت پیچھے ہوگی، چاہے بیوی بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی خاوند کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی بلکہ پیچھے کھڑی ہوگی، سمجھے نا۔ اور اگر دو مرد ہیں تو دونوں مرد ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، عورت پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ تین مرد ہیں تو امام آگے ہو جائے گا اور دو مرد پیچھے ہو جائے گے، اور عورت ان کے پیچھے ہوگی۔ یہ خصوصاً کورونا کے دوران اس طرح کے مسائل کافی لوگوں کو پیش آتے رہے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھیں، کہاں مرد کھڑے ہوں، کہاں عورتیں کھڑی ہوں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان حالات میں کیا کرنا ہے، سمجھے نا، کہ اگر صرف ایک مرد ایک عورت ہے تو مرد آگے عورت پیچھے، دو مرد ہیں ایک عورت ہے تو دونوں مرد ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور پیچھے ہو گئے، تین مرد ہیں تو امام آگے، دونوں مرد پیچھے اور عورت ان کے پیچھے، اس طرح سے۔ تو اگر عورت جو ہے مردوں کے ساتھ ہی کھڑی ہو جائے، اور یہ چیزیں بعض اوقات حرم میں، بیت اللہ میں پیش آتی ہیں، یہاں پر رش ہوتا ہے اور اذان ہو جاتی ہے، خصوصاً مطاف میں طواف کرنے، جہاں طواف کرنے کی جگہ ہے، تو وہاں پر پھر بعض، اب ویسے اب تو کافی انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ عورتوں کو ایک طرف نکال دیتے ہیں، بلکہ ان کی جگہ رکھی ہوتی ہے انہوں نے مطاف کے اندر ہی کہ جہاں پر عورتوں کو اس طرف نکال دیتے ہیں تاکہ وہاں پر عورتیں الگ نماز پڑھیں۔ لیکن بعض اوقات رش کے اندر اس طرح کی چیزیں کنٹرول نہیں ہو پاتی، تو مرد بھی کھڑے ہیں، عورتیں بھی اسی سب میں کھڑی ہیں، اور کسی کو آگے پیچھے جانے کی جگہ ہی نہیں ہے، یعنی آپ کہیں اس کو چھوڑ کر کہیں جا سکتے ہی نہیں، اپنی جگہ چھوڑیں گے تو آپ کو جگہ ملے گی نہیں، سمجھے نا۔ تو پھر وہاں ایسی مجبوری کی حالت میں نماز ہو جائے گی، ایسی مجبوری کی حالت میں نماز ہو جائے گی، ورنہ اصل یہ ہے کہ عورت کو مردوں کی نماز صف میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس میں جمہور علماء تو یہی کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن عورت کو کھڑا ہونے اجازت نہیں ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز ہی باطل ہو جائے گی، نہ عورت کی نماز ہوگی نہ مرد کی ہوگی، سمجھے نا۔ اگر عورت جو ہے مردوں کے صف میں کھڑی ہوگی تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی، نہ مردوں کی ہوگی نہ عورت کی ہوگی، لیکن جمہور علماء، زیادہ علماء کا کہنا ہے کہ نماز ہو جائے گی، لیکن یہ کام صحیح نہیں، غلط ہے، عورت کو اس میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن مجبوری کی کیفیت جو آپ کو بتائی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، کہ اگر مجبوری ہے کبھی جس طرح کہ حرم وغیرہ میں ہوتا ہے، تو اگر ایسی کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ تو یہ تھے چند صف کے مسائل۔